دوسری طرف جب سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کو خبر ہوئی کہ چنگیز خان نے ایک اور بہت بڑا لشکر اپنے 2 بیٹوں عقدائی اور چغتائی کو دے کر اس کے ماموں عین الحق پر حملہ آور ہونے کے لیے اترار شہر کی طرف روانہ کیا ہے، تب سلطان علاؤالدین نے اپنے بہترین سالاروں میں سے نظام الدین اور عارض زونی کو بلایا۔ جب دونوں سالار سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے، سلطان نے شاندار انداز میں ان دونوں کا استقبال کیا، اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سلطان علاؤالدین نے باری باری نظام الدین اور عارض زونی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے دونوں عزیزوں، تم میرے ایسے سالار ہو جن پر میں بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ ہمارے مخبر یہ اطلاع دے چکے ہیں کہ چنگیز خان نے ایک بہت بڑا لشکر اپنے 2 بیٹوں عقدائی اور چغتائی کی کمانداری میں دے کر عین الحق پر حملہ کرنے کے لیے اترار شہر کی طرف روانہ کیا ہے۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک لشکر لے کر اترار شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تم لوگ اترار شہر کے باہر سے، جبکہ شہر کے اندر سے عین الحق منگولوں پر حملہ آور ہو رہے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ طول پکڑ جائے گا۔ گو منگول اترار کا محاصرہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تم دونوں مل کر ان کے ساتھ شب خون اور اچانک حملہ آور ہونے کا کھیل کھیلنا شروع کر دو، جن کے تم دونوں ماہر ہو، تو میں سمجھتا ہوں 2 کاموں میں سے ایک ہمارے سامنے آئے گا۔ اول یہ کہ محاصرہ بہت طول پکڑ جائے گا، اور دوسری یہ تبدیلی بھی آ سکتی ہے کہ منگول اترار شہر کا محاصرہ ترک کر کے چلے جائیں۔ تمہاری آمد سے پہلے میں نے عمر کافی کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ لشکر کا وہ حصہ علیحدہ کر دے جو تم دونوں یہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ عمر کافی بھی خود لشکر میں شامل ہو کر تم دونوں کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں نے اسے روک لیا ہے۔ اب یہ معاملہ میں تم دونوں پر چھوڑتا ہوں کہ تم کب یہاں سے روانہ ہونا پسند کرو گے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ جب خاموش ہوا تب نظام الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ آنے والی شب کو آدھی رات کے قریب ہم دونوں لشکر لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ جس طرح آپ نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی، اور اسی رات نظام الدین اور عارض زونی ایک لشکر لے کر اترار شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ نظام الدین اور عارض زونی ابھی اترار شہر سے لگ بھگ 20 میل دور ہوں گے کہ سلطان کے پھیلائے ہوئے مخبروں نے انہیں اطلاع دی کہ چنگیز خان کے دونوں بیٹے عقدائی خان اور چغتائی اترار شہر پہنچ چکے ہیں، اور شہر کی مشرقی سمت انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد نظام الدین اور عارض زونی بھی حرکت میں آئے۔ اپنے لشکر کو انہوں نے ایک کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں بٹھا دیا، پھر اپنے ایک مخبر کو اترار شہر کی طرف عین الحق کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ وہ پیامبر آدھی رات کے قریب اترار شہر کی فصیل کے مغربی دروازے کے پاس نمودار ہوا، اور دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے دھیمی سی آواز سنائی دی، کون ہے؟ کون ہے؟ اس پر وہ قاصد بولا اور کہنے لگا، سلطان کو خبر ہو چکی ہے کہ چنگیز خان کے 2 بیٹے عقدائی خان اور چغتائی خان عین الحق پر ضرب لگانے کے لیے اترار شہر پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا عین الحق کی مدد کے لیے سلطان نے اپنے دونوں بڑے سالاروں نظام الدین اور عارض زونی کو بھیجا ہے۔ وہ اترار شہر کے نواب میں کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں چلے گئے ہیں۔ مجھے انہوں نے عین الحق کے نام ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ پیغام میں عین الحق تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر اندر سے کسی نے چھوٹی سی ایک کھڑکی کھولی، اس میں سے دائیں بائیں دیکھا۔ جب اس نے دیکھا باہر ایک ہی گھڑ سوار کھڑا ہے، تب اندر سے آواز آئی، اپنے گھوڑے سے اتر جاؤ۔ وہ قاصد اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا، جلدی جلدی قاصد کو اس کے گھوڑے سمیت شہر میں داخل کر کے شہر پناہ کا دروازہ پھر پہلے کی طرح بند کر دیا گیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد قاصد نے دروازے کے محافظوں کے سالار سے گزارش کی کہ اسے رات وہیں بسر کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا تو وہ پیغام دینے کے لیے عین الحق کی طرف چلا جائے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دروازے کے محافظوں کے سالار نے اپنے ایک محافظ کو اس پیامبر کے ساتھ بھیجا اور اسے اترار شہر کے حکومتی مہمان خانے کی طرف بھجوا دیا۔ اگلے روز جب سورج کافی چڑھ آیا تب اترار شہر کا حاکم اور سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا ماموں عین الحق اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ شہر کی فصیل کے اوپر چڑھا، اور ایک برج کے اندر کھڑا ہو کر وہ منگولوں کے اس لشکر کا جائزہ لینے لگا جس کی کمانداری چنگیز خان کے بیٹے عقدائی اور چغتائی کر رہے تھے۔ عین الحق کو اپنے سالاروں کے ساتھ وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ایک قاصد آپ کے نام کوئی پیغام لے کر آیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے اوپر لے کر آؤں۔ عین الحق نے جب منہ سے بھولے بغیر اسبات میں گردن ہلائی تب وہ شخص نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس قاصد کو لے کر آیا جسے نظام الدین اور عارض زوزنی نے بھیجا تھا۔
وہ عین الحق کے سامنے گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر عین الحق، سلطان کو خبر ہو گئی ہے کہ چنگیز خان نے اپنے 2 بیٹوں کو لشکر دے کر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے رد عمل کے طور پر سلطان نے اپنے 2 بڑے سالاروں نظام الدین اور عارض زوزنی کو لشکر دے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ وہ دونوں سالار اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات میں ہیں۔ نظام الدین نے مجھے آپ کا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ کل عصر کی نماز کے بعد شہر کے اندر جو آپ کے پاس لشکر ہے اسے لے کر آپ شہر سے باہر نکلیں، چنانچہ جب آپ ایسا کریں گے تو منگول یقیناً آپ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس وقت نظام الدین اور عارض زونی اپنے لشکر کے ساتھ قریب ہی ہوں گے، اور جب آپ کو ہدف بنانے کے لیے منگول آپ پر حملہ آور ہوں گے تو وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اس وقت تک وہ دونوں اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکے ہوں گے، بڑا حصہ نظام الدین کے پاس ہوگا اور منگولوں کا جو لشکر آپ پر حملہ آور ہوگا وہ اس کی پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوگا، اور جب منگول آپ اور نظام الدین کے ساتھ الجھ جائیں گے تب عارض زوزنی اپنے کام کی ابتدا کرے گا۔ وہ منگولوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوگا، پڑاؤ کے اندر جس قدر ان کا محافظ لشکر ہوگا اس کا خاتمہ کر دے گا، اور پڑاؤ کے اندر کھانے پینے کی جو اشیاء ہوں گی انہیں سمیٹ کر وہ منگولوں کے ہی بار برداری کے جانوروں پر لاد کر شہر پناہ کے دروازے سے شہر کے اندر بھیج دے گا۔ اس کے بعد وہ نظام الدین کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ ساری کارروائی سے پہلے نظام الدین نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں کہ اپنے بہترین تیر اندازوں کو فصیل کے اوپر متعین کریں، وہ وہاں لیٹ جائیں گے۔ جب منگولوں کے ساتھ ٹکراؤ ختم کرنا ہوگا تب نظام الدین فضاؤں کے اندر تکبیریں بلند کرے گا۔ تکبیروں کی یہ صدائیں اشارہ ہوں گی کہ اب پسپائی اختیار کی جائے، منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کے لشکر کی تعداد جو کم کرنا تھی وہ ہو چکی، لہٰذا آپ بھی پیچھے ہٹیں گے، نظام الدین اور عارض زوزنی بھی پیچھے ہٹیں گے۔ جب ایسا ہوگا تب یقیناً منگول پیچھا کریں گے، جب وہ پیچھا کریں گے تو فصیل پر متعین تیر انداز ان پر بارش کی طرح تیر اندازی کریں گے۔ جب ایسا ہوگا تب منگول تعاقب ترک کر دیں گے، اپنے پڑاؤ کی طرف چلے جائیں گے، اور آپ نظام الدین اور عارض زوزنی مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گاہے گاہے نظام الدین اور عارض زوزنی شہر سے باہر نکل کر اچانک منگولوں کے لشکر پر رات کو شبخون ماریں گے، کبھی ان کے ادھر ادھر بکھرے دستوں پر بھی حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں جو پیغام مجھے ملا ہے وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں۔ جواب میں عین الحق نے مسکراتے ہوئے جب اسبات میں گردن ہلائی تب وہ پیامبر پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک عین الحق بولا اور کہنے لگا، آج کی شب تم ہمارے ہاں مہمان ہوگے، اگلے روز فجر کی نماز کے بعد تم شہر سے نکل کر نظام الدین کی طرف جانا، میری طرف سے ان دونوں کا شکریہ ادا کرنا کہ وہ میری مدد کو پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہنا کہ جو منصوبہ بندی انہوں نے پیش کی ہے اس پر بالکل حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عین الحق کا ایک لشکری اس کے کہنے پر اس قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد وہ قاصد اطرار شہر سے نکل کر نظام الدین کی طرف چلا گیا اور عین الحق کی طرف سے اطمینان دلا دیا تھا کہ وہ ویسا ہی کرے گا جیسا نظام الدین چاہ رہا ہے۔ چنانچہ اسی روز عصر کے بعد عین الحق اپنے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلا اور منگولوں کی طرف بڑھا۔ منگول بڑے خوش ہوئے کہ عین الحق کھلے میدانوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے، لہٰذا منگولوں کا لشکر چغتائی خان اور عقدائی خان کی سرکردگی میں عین الحق کی طرف لپکا۔ وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک شہر پناہ کے شمالی دروازوں کی طرف سے نظام الدین اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ نمودار ہوا، اور وہ منگولوں کی پشت پر قرنوں کے فاصلوں کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تھپیڑوں، قیامت خیز بیزاریوں سے سجی برقتی اندھی برہمی، روح کو جسموں سے گریزاں کرتے بارود بھرے شراروں، نادیدہ بلندیوں تک کو لپیٹ دینے والے خاک اڑاتے عذاب بھرے بگولوں، ذہن و فکر کے سارے اوطاق برباد کر دینے والے دکھوں کے ہجوم کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ منگول چاہتے تھے کہ پلٹ کر نظام الدین پر خونخاری سے حملہ آور ہوں کہ سامنے کی طرف سے عین الحق بھی حرکت میں آیا، اور وہ منگولوں پر خون میں مرگ کی تلخی گھولتے طغیانیوں کے چڑھتے مرحلوں، شریانوں میں نشتر اتارتے شکست و ریخت کے سلسلوں، جسم و جان کی ساری شادابی چھین کر ان گنت اکائیوں میں تبدیل کرتی ویران دلدلوں کی سرخ آندھیوں اور برستے لپکتے شعلوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس طرح منگول دو طرف سے بری طرح الجھ کر رہ گئے۔ وہ ایک طرف سے نظام الدین اور دوسری طرف سے عین الحق کے حملہ آور ہونے سے اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ دو طرف حملے کو روک سکیں۔ آخر منگولوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے بعد وہ نظام الدین اور عین الحق دونوں پر خونخوار جذبوں کی سلیب کھڑی کرتی نفرتوں کے بھڑکتے الاؤ،
حوث کے سنسان راستوں پر راہزنوں کی اندھی خلش، کذب و ریا کے آسیب زدہ ارادوں، وحشت آلود آوارہ پریشان پرچھائیوں، دشت در دشت اٹھتے کرب کے طویل سلسلوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ جس وقت منگول بری طرح نظام الدین اور عین الحق کے ساتھ الجھ گئے تھے، تب اچانک ایک طرف سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ عارض زوزنی نمودار ہوا۔ اس نے منگولوں کے پڑاؤ کا رخ کیا۔ پڑاؤ کے اندر منگولوں کا جو حفاظتی لشکر تھا، عارض زوزنی اس پر عقل کی کجروی، ہوش و حواس کی گمراہی، قلب کی تیرگی، لمحوں کی شوریدہ بختی، اعصاب کے تشنج، بے جہت آسمان تلے درد کی بنجر کہانیاں اور وہموں کی پیاس کھڑی کرتی نفرت کی کھولتی جوالا کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ لمحوں کے اندر اس نے منگولوں کے پڑاؤ کے حفاظتی لشکر کا کام تمام کر دیا۔ پھر منگولوں کے پڑاؤ میں جو رسد کا سامان تھا، وہ اس نے منگولوں کے باربرداری کے جانوروں پر لاد کر جانوروں کو اطرار شہر کی شہر پناہ کے شمالی دروازوں کی طرف ہنکا دیا تھا۔ اس طرح اس کے کچھ دستے منگولوں کے رسد کے سامان کو شہر پناہ کے شمالی دروازے سے شہر میں داخل کرنے لگے تھے۔ اس طرح اطرار شہر کے نواح میں آلام کے گہواروں کی خلش، سانسوں کی سلگاہٹ، سینوں کی ویرانیاں، بھوکی کالی سرگرداں آندیاں اور اذیت بھری بیداریاں اپنا آپ دکھانے لگی تھی۔ رزم گاہ کے اندر بھڑکتی آگ، وقت کی بیکل لہریں، عصیاں کی آتش، تیغوں کی بارش، تیروں کی یلغار، دلوں کی جراحتیں، قضا کے کھولتے جبر اور اذیت کے لمحات اپنا رنگ جمانا شروع ہو گئے تھے۔ نظام الدین نے جب اندازہ لگایا کہ اس کا ساتھی عارض زوزنی اپنا کام مکمل کر چکا ہے، تو اس نے زور زور سے تکبیریں بلند کی۔ تکبیروں کا بلند ہونا تھا کہ نظام الدین خود بھی پیچھے ہٹنے لگا اور دوسری طرف عین الحق بھی پسپا ہونے لگا تھا۔ اس موقع پر جب منگولوں نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا چاہی، تب شہر کی فصیل کے اوپر سے ان پر ایسی تیز اور موسلا دھار قسم کی تیر اندازی کی گئی کہ منگول رک گئے، اور اس طرح عین الحق اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اطرار شہر کے جنوبی دروازے سے نظام الدین، عارض زوزنی اور عین الحق ایک روز شہر پناہ کی سیڑھیوں پر بیٹھے اپنے آئندہ جنگی منصوبے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا چھوٹا سالار ایک مخبر کو لے کر آیا اور اسے ان تینوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس موقع پر نظام الدین نے کچھ دیر اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تو کہاں سے، کس سمت سے آیا ہے؟ جواب میں وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، امیر، میں آپ کے لیے 2 خبریں لے کر آیا ہوں۔ پہلی یہ کہ سلطان کو خبر ہو چکی ہے کہ آپ کے ہاتھوں چونکہ منگولوں کا سالار اربوش خان مارا گیا تھا، لہذا چنگیز خان تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اربوش خان کو قتل کرنے والا سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کا ایک سالار نظام الدین ہے۔ اس بنا پر مرنے والے اربوش کی چچا زاد بہن اولون کو ایک لشکر مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اربوش کا بھائی قراچا بھی ہے، جو بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ بھی رکھتا ہے، وہ بھی اولون کا چچا ہے۔ لہذا دونوں بہن بھائی مل کر نظام الدین کو تلاش کر کے اور اسے قتل کر کے اربوش کا انتقام لیں گے، اور اس سلسلے میں چنگیز خان نے انہیں خاصا بڑا لشکر بھی مہیا کر دیا ہے، اور اس لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آ چکے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے سارے لشکر کے علاوہ یہاں بھی پیغام بھجوایا ہے کہ نظام الدین کو آئندہ نظام الدین کے نام سے نہیں بلکہ کوشان خان کے نام سے پکارا جائے، تاکہ منگول نہ نظام الدین کو تلاش کر سکیں اور نہ اسے نقصان پہنچا سکیں۔ یہ الفاظ سن کر نظام الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، نظام الدین نہ صحیح، کوشان خان ہی صحیح۔ اب یہ کہ تم نے کہا ہے کہ تم 2 خبریں لائے ہو، ایک خبر ہو چکی، دوسری خبر کہو۔ امیر، ابھی پہلی خبر مکمل نہیں ہوئی۔ سلطان نے آپ، عین الحق اور عارض زوزنی کے نام یہ بھی پیغام بھجوایا ہے کہ اطرار شہر کے علاوہ ارد گرد جس قدر ہمارے لشکر سرگرداں ہیں، ان سب کو پیغام بھجوا دیا جائے کہ نظام الدین کو اب نظام الدین نہیں بلکہ کوشان خان کے نام سے پکارا جائے گا۔ نظام الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، چلو اب پہلی خبر ختم ہوئی، اب دوسری کہو۔ آنے والا مخبر مسکرایا اور کہنے لگا، دوسری خبر یہ ہے کہ چنگیز خان کا ایک سالار توشی خان یہاں سے لگ بھگ 5 سے 10 میل مشرق میں پہنچ چکا ہے، اور وہاں اطراف میں جو مسلمانوں کے قصبے اور بستیاں ہیں ان پر حملہ آور ہو کر وہاں سے اپنے لشکر کے لیے رسد کا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب مخبر خاموش ہوا، تب نظام الدین عین الحق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عین الحق، آنے والی شب کے پہلے حصے میں میں اور عارض زوزنی دونوں وہ لشکر لے کر نکلیں گے جو ہماری کمانداری میں ہے، جسے لے کر ہم تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ توشی خان چونکہ یہاں سے بقول مخبر 5 سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، لہٰذا ہم رات کے پہلے حصے میں ہی توشی خان پر حملہ آور ہوں گے۔ اگر اس نے مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ آور ہو کر کچھ سامان حاصل کیا ہے، وہ تو ہم چھینیں گے ہی، لیکن اپنی خوراک کے طور پر جو سامان وہ خود لے کر آیا ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے، اور خداوند قدوس نے چاہا تو ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے اطرار شہر میں واپس آ جائیں گے۔ میں شہر پناہ کے مغربی دروازے سے نکلوں گا اور مغربی دروازے سے ہی اندر آؤں گا۔ یہ سارا کام بڑی رازداری اور خاموشی سے ہونا چاہیے تاکہ منگولوں کو میرے جانے اور میری آمد کی خبر نہ ہو۔ عین الحق نے اس سے اتفاق کیا۔
چنانچہ آنے والی شب کے پہلے حصے میں نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں اپنے لشکر کو لے کر اترار شہر سے نکلے اور چنگیز خان کے سالار توشی خان کا انہوں نے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ رخ کیا۔ دوسری طرف توشی خان اترار شہر سے لگ بھگ 7 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کے قصبوں اور بستیوں کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا، لیکن ابھی اس نے زیادہ لوٹ مار نہیں کی تھی۔ ایک ہی بستی کو لوٹا تھا کہ اچانک نظام الدین اور عارض زوزنی اس کے سر پر پہنچ گئے اور جاتے ہی وہ توشی خان کے لشکر پر بے انت دوریوں میں سجیلے کف اڑاتے ساگر، زیست کے ماحوسال کو لپیٹتے لاہوتی قوتوں کے بحر بے کراں، بدبختی کے عذاب پھیلا کر تباہی کے جھاڑو پھیرتے قضا کے جھگڑوں اور بگولوں کو پیتے کروٹیں لیتے سمندر کے جلالی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے توشی خان بھی ان پر وہم اور وحشت بھرے چھلاؤں، وحشی آتشی جذبوں، ہر سمت کو بے سمت کرتے نفرت بھرے بگولوں اور گمراہیوں کی کالی ساعتوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس طرح کچھ دیر تک ہولناک ٹکراؤ ہوا۔ آخر نظام الدین اور عارض زوزنی نے ایک طرح سے توشی خان کو 2 سمتوں سے گھیر کر اس کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ صورتحال یقیناً توشی خان کے لیے بڑی نازک تھی۔ وہ خود بھی دیکھ رہا تھا کہ حملہ آوروں کے سامنے اس کے لشکر کی حالت کھوئی ہوئی غیر محفوظ بھیڑوں، مایوسیوں کے سکوں سے بھرے شکستہ کشکول گدا اور ظلمت خانوں کے ویرانوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد توشی خان شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دور تک نظام الدین اور عارض زوزنی نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکر کو روکنے کے بعد جب نظام الدین اور عارض زوزنی مڑنے لگے تب سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے ہرکاروں میں سے ایک رات کی تاریکی میں وہاں نمودار ہوا۔ نظام الدین کے پاس آ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی، پھر نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے توشی خان کی مہم کو اپنے ساتھی عارض زوزنی کے ساتھ بڑے خوب انداز میں سر کیا۔ اگر آپ چاہیں تو ایک اور مہم بھی سر ہونے کے لیے آپ کی منتظر ہے اور اس مہم کو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے سر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارا جب خاموش ہوا تو نظام الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ اس پر آنے والا ہرکارا بولا اور کہنے لگا، آپ کو خبر تو ہوگی کہ توشی خان کے ساتھ جو آپ کا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا جس میں سلطان بھی شامل تھے، تو اس ٹکراؤ کے دوران آپ کے ہاتھوں چنگیز خان کا ایک سالار اربوش خان مارا گیا تھا۔ یہ اربوش چنگیز خان کے داماد قنجار کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا ایک اور چچا زاد بھائی ہے جس کا نام قراچا ہے اور ایک لڑکی ہے، اس کا نام اولون ہے۔ اس لڑکی اولون نے چنگیز خان سے درخواست کی تھی کہ وہ نظام الدین سے اپنے چچا زاد بھائی اربوش کا انتقام ضرور لے گی۔ اس سے چنگیز خان نے بھی اتفاق کیا تھا، لہٰذا چنگیز خان نے اس لڑکی کو ایک لشکر مہیا کیا تاکہ نظام الدین سے انتقام لیا جائے۔ یہ لشکر انتہا درجے کے خونخوار اور تلوار کا بہترین تجربہ رکھنے والے منگولوں پر مشتمل ہے، اور اس لشکر میں اولون نام کی لڑکی کے ساتھ چنگیز خان کا ایک بہترین سالار قراچا بھی شامل ہے، اور یہ قراچا بھی اولون کا چچا زاد بھائی ہے۔ یہی اولون نام کی لڑکی ایک لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں سے 5 میل شمال میں ہے۔ شاید کسی نے اسے نشاندہی کر دی ہے کہ نظام الدین اترار شہر کے آس پاس ہے۔ اسی لڑکی کی وجہ سے سلطان نے اپنے لشکر کے علاوہ آپ کی طرف بھی پیغام بھیجا تھا کہ لشکری اور ساتھی سالار آپ کو نظام الدین کی بجائے کوشان خان کے نام سے پکارا کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارا رکا اور دوبارہ نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر نظام الدین، اگر آپ اس مہم کو سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر میں اولون کے لشکر تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اس ہرکارے کے ان الفاظ پر نظام الدین نے خوشی کا اظہار کیا تھا، پھر کہنے لگا، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ منگولوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب چلو، کدھر کا رخ کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے اس ہرکارے کی رہنمائی میں شمال کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری طرف منگولوں کا وہ لشکر جس کی کمانداری حسین اور خوبصورت اولون اور اس کا چچا زاد بھائی قراچا کر رہے تھے، یہ وہی قراچا تھا جسے ایک بار نظام الدین چنگیز خان کے روبرو تیغزنی کے مقابلے میں مات دے چکا تھا۔ قراچا اور اولون چونکہ خود بھی نظام الدین کی تلاش میں تھے، چنانچہ جو ہی نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب گئے تو قراچا اور اولون اپنے لشکر کو حرکت میں لے آئے اور نظام الدین کے لشکر پر بنجر پن کے سسکتے خوابوں میں تجسس کی رگ جاں کو کاٹ دینے والے، درد و فرقت کے کرب یخبستہ ٹھٹھرتی ہواؤں میں گرم کھولتے دوزخ کی طرح داخل ہو جانے والی آتش صفت پیاسی لہروں اور جسموں کی زنجیریں توڑتے بپھرے جذبوں کے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ نظام الدین اور عارض زوزنی نے پہلے رگوں میں امرت بھرتی صداؤں، احساس کے شعور، ذہن و دل کی تمازت، افکار و عمل کی بصیرت میں محبت کی بارش اور گنگناتی آبشاروں کی طرح تکبیریں بلند کی۔
اس کے بعد قراچہ اور اولون کے لشکر پر وہ شعلہ بدن داستانوں میں موت کی آہٹیں کھڑی کرتے آگ اور موت کے خونی کھیل، ٹوٹتی ساعتوں میں بیزاری کے جذبوں، نسلی نفرت پر چھا جانے والے ہلکورے لیتے قضا کے مد و جزر، موت کے کفن پہناتی جنوں فروشی کی کسک اور شوریدہ ریاضت کی طرح حملہ آور ہوئے۔ اس طرح ویرانوں کے اندر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے رزمگاہ کے خوفناک منظر میں اندھی داستانیں، قضا کی گھنی تاریکیاں، برسوں کی تشنگی، عذابوں کے خونی لمحے، موت کی تلخ کہانیاں رقص گنا ہو گئی تھی۔